عبد الواحد قریشی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد یا الہی آج تو صدیق سا ایمان دے، آنکھ دے اور اسوہ فاروق کی پہچان دے، کر مبرہ عیب سے اور عفت عثمان دے، فقر دے کرار کا اور حیدری اوسان دے۔ معزز دوستو، آج 13 اکتوبر 2024 بروز ہفتہ ہے، اور میں آپ کی خدمت میں بھائی ابو بکر صدیق اللہ ان کی عمر میں برکات عطا فرمائے، جو ہمارے حج کے ساتھی ہیں، اور مجھے ابھی بتا رہے تھے کہ ہم نے عرفات سے مکہ مکرمہ تک کا پیدل سفر اکٹھا کیا ہے۔ میرے ذہن میں نہیں تھا، اللہ ان کو خوش رکھے، تو اس دوست کے واسطے سے آپ کی خدمت میں موجود ہوں۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے میں چند معروضات آپ کی خدمت میں رکھوں گا۔ عنوان سیرت ہی ہے نا؟ اچھا، ختم نبوت، چلو اوکے، نو ایشو، میرے لیے کوئی عنوان چینج کرنا پرابلم نہیں ہے، الحمدللہ علی ذالک۔ عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے پروگرام ہے، تو میں عقیدہ ختم نبوت ہی کے حوالے سے چند معروضات آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں۔ میرے دوستو، عقیدہ ختم نبوت کا مطلب ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد نیا نبی پیدا نہیں ہونا، اور یہ وہ عقیدہ اور نظریہ ہے جو اللہ کی کتاب کی 100 آیات سے ثابت ہے۔ یہ وہ عقیدہ اور نظریہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 210 احادیث سے ثابت ہے۔ میں آپ کی خدمت میں بات شروع کرتے ہوئے ایک جملہ کہنے لگا ہوں، عقیدہ ختم نبوت کا تعلق مسلمان کی غیرت اسلامی سے ہے۔ اگر مسلمان ہو اور یقیناً اس میں غیرت موجود ہو تو وہ عقیدہ ختم نبوت پہ کمپرومائز نہیں کر سکتا۔ یہ عقیدہ ختم نبوت نہ کسی جماعت کا کام ہے، نہ کسی فرد کا کام ہے، من حیث القوم یہ مسلمان کا کام ہے۔ ہم ایز اے نیشن اس کو کام کریں، ایز اے امت اس کام کو اپنا کام سمجھیں۔ یاد رکھیں، اللہ کے قرآن سے عقیدہ ختم نبوت ثابت ہے۔ اگر میں پہلے قرآن کے صفحے کی بات کروں تو وہ بھی عقیدہ ختم نبوت سے خالی نہیں ہے۔ قرآن کریم میں سورۃ البقرہ پہلا صفحہ اٹھائیے، رب کریم نے ایمان لانے کی 3 ترتیبوں کا ذکر فرمایا ہے۔ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں، والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ہم یوقنون۔ یہ آیت عقیدہ ختم نبوت کی دلیل ہے، یہ آیت عقیدہ ختم نبوت کو ثبوت ہے، یہ آیت عقیدہ ختم نبوت پر ایویڈنس ہے، یہ آیت عقیدہ ختم نبوت کو پروف ہے، یہ آیت عقیدہ ختم نبوت سمجھاتے نظر آتی ہے۔ آپ کہیں گے کیسے؟ میں پہلے اس آیت کا ترجمہ رکھتا ہوں، پھر اس آیت کی تفسیر آپ کی خدمت میں رکھوں گا۔ رب کریم نے فرمایا، والذین یؤمنون بما انزل الیک، محبوب مصطفیٰ جو آپ کے اوپر ایمان لانے والے ہیں،
انہوں نے ایمان لایا ہے بما انزل الیکا، جو آپ پہ نازل ہوا، یعنی اللہ کے قرآن پہ ایمان لایا ہے، وما انزل من قبلکا، پہلی کتابوں یعنی تورات، زبور، انجیل اور صحائف پہ ایمان لایا ہے۔ نمبر 3، وبالآخرۃ ہم یوقنون، قیامت پر ایمان رکھتے ہیں۔ زندہ دلانے لاہور مجھے ایک بات کا جواب دیجئے، رب کریم نے ایمان کی 3 بنیادیں، 3 بیسز ذکر کی ہیں۔ اللہ نے فرسٹ آف آل پہلی کتابوں پہ ایمان کی بات کی، پھر قرآن پہ ایمان کی بات کی، پھر قیامت پہ ایمان کی بات کی۔ میرے دوستو، اللہ تعالیٰ نے پہلے نبیوں کی بات کی ہے، اس کے بعد حضور کی بات کی ہے۔ پتہ چلا پہلے انبیاء کے بعد حضور پاک نے آنا ہے۔ جب قرآن کی بات آئی، پھر اللہ نے قرآن سے پہلے کتابوں کی بات تو کی ہے کہ جو تورات آئی، زبور آئی، انجیل آئی، صحائف آئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن کے بعد کی کتاب کی بات، بولیے بولیے غیرت سے بولیے، قرآن کے بعد کسی کتاب کی بات نہیں کی، قرآن کے بعد کسی وحی کی بات نہیں کی، قرآن کے بعد کسی شریعت کی بات نہیں کی۔ تو پتہ چلا پہلے نبی سچے، رب نے ذکر کیا، اس کے بعد قرآن سچا، اللہ نے ذکر کیا۔ اب حضور پاک کے بعد کوئی نیا نبی آنا ہوتا تو آگے آیت ہوتی فما انزل من بعدک، جو آپ کے بعد نازل ہوگا اس پہ بھی ایمان ہونا چاہیے۔ آیت ہوتی وما انزل من بعدک، جو آپ کے بعد شریعت آئے گی اس کو بھی تسلیم کرنا چاہیے۔ لیکن الحمد کی الف سے والناس کی سین تک پورے قرآن کو اٹھاؤ، 114 صورتیں کھولو، 86 مکی کھولو، 28 مدنی کھولو، قرآن کریم کے 520 رکوع کھولیے، قرآن کریم کے 120 پاؤ کھولیے، قرآن کے 30 پارے کھولیے، 7 منازل کھولیے، 6666 کم و بیش آیات پر نظر کیجئے، کسی آیت میں موجود نہیں ہے وما انزل من بعدک، آپ کے بعد بھی کچھ نازل ہوگا، کسی صورت میں موجود نہیں ہے وما انزل من بعدک، آپ کے بعد بھی شریعت آئے گی، کسی رکوع میں موجود نہیں ہے وما انزل من بعدک، آپ کے بعد بھی دین آئے گا، کسی پارے میں موجود نہیں ہے وما انزل من بعدک، آپ کے بعد بھی وہی نازل ہوگی۔ تو پتہ چلا اللہ نے ایمان کی 3 بنیادیں بتائی ہیں۔ پہلی کتابیں اپنے دور میں سچی تھی، اللہ نے ان کا ذکر کیا ہے، پھر قرآن بھی سچا ہے، اللہ نے اس کا ذکر کیا ہے، اس کے بعد فرمایا وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اب قیامت پر ایمان رکھو۔ پتہ چلا حضور پاک کے بعد قیامت آئے گی، نیا نبی پیدا نہیں ہوگا۔ یہ قرآن پاک کی آیت ختم نبوت کی دلیل ہے، ورنہ وما انزل من قبلک آ سکتا تھا تو وما انزل من بعدک کیا سکتا۔ جب حضور کے بعد ہے ہی کوئی نہیں، شریعت کا وجود ہی کوئی نہیں، شریعت حضور کے بعد آنا امپاسبل سینٹینس، بالکل ناممکن کی بات ہے، تو کس بنیاد پر ہوتا؟ اچھا جب حضور کی بات آئی پھر فرمایا وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اب قیامت پر ایمان آئے گا۔ پتہ چلا حضور کے بعد قیامت آ سکتی ہے، نیا نبی بولتے نہیں ہیں، نیا نبی نہیں آ سکتا۔ میں اس آیت کو ایک حدیث پاک سے ملا کر تشریح کرنے لگا ہوں، کیونکہ اللہ کا قرآن سورت انعام آیت نمبر 44 بتاتی ہے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، اے محمد مصطفیٰ قرآن آپ پہ اترا ہے، اس کی تشریح بھی آپ نے کرنی ہے۔ تو رسول اللہ نے اس آیت کی تشریح فرمائی، فرمایا آنا والساعۃ کہاتین، جامع ترمذی میں ابن عباس کی روایت رضی اللہ عنہ، مجھے دیکھیے حضور پاک نے ہاتھ مبارک یوں کھڑا کیا، 5 انگلیاں ہیں، ان میں 3 انگلیوں کو بند کیا، پیغمبر اسلام نے 2 انگلیوں کو یوں کھڑا فرمایا، ایک شہادت کی انگلی، ایک اس کی پڑوسن انگلی، نیبر فنگر، ان دونوں کو یوں اٹھایا اور حضور پاک نے فرمایا لوگو آنا والساعۃ کہاتین، فرمایا یہ 2 انگلیاں اکٹھی ہیں، ایگزامپل کے اوپر غور کرو، مثال کو سمجھو۔ پیغمبر فرماتے اسی طرح
میں اور قیامت اکٹھے ہیں. آنا والساعۃ کہاتین. کیا مطلب؟ جیسے ان دو انگلیوں کے درمیان کوئی تیسری انگلی نہیں ہے، ایسے حضور اور قیامت کے درمیان کوئی نیا نبی نہیں. ختم نبوت کا عقیدہ اور نظریہ اللہ کے قرآن سے واضح ہے. سنیں، عقیدہ ختم نبوت قرآن کی ایک نہیں 100 آیات. مولانا مفتی محمد شفیع رحمت اللہ علیہ، شیخ الاسلام مولانا مفتی محمد تقی عثمانی دامت برکاتہم کے والد نے ایک کتاب لکھی ہے جس کا نام ہے خاتم النبیین کامل. اس کتاب میں قرآن کی 100 آیتیں اکٹھی کر کے لکھ دی ہیں جس سے ختم نبوت کا عقیدہ ثابت ہوتا ہے. 210 احادیث لکھ دی ہیں جس سے ختم نبوت کا عقیدہ ثابت ہے. آج آپ ختم نبوت میں جلسے کرتے ہو، جلسے سنتے ہو، لیکن اس کتاب کو لے کر اپنے گھر میں رکھیں تاکہ آپ بھی پڑھیں، آپ کے بچے بھی پڑھیں اور عقیدہ ختم نبوت کے دلائل کی دنیا میں بادشاہ بن جائیں. آج ہم عقیدہ ختم نبوت پر اپنی اولاد کو اویئرنیس نہیں دیں گے، اللہ تعالی ہم سے پوچھے گا. حدیث پاک ہے الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ. فرمایا اے لوگو، تم لوگ اپنی رعیت کے حکمران ہو. ہر بندہ اپنی طاقت کے بقدر اپنے ماتحت کا حکمران ہے. ہر سینئر اپنے جونیئر کا حکمران ہے. ہر افسر اپنے دفتر کا حکمران ہے. اس سے پوچھا جائے گا تو نے اپنے ماتحت کو، تو نے اپنے نیچے والوں کو، تو نے اپنے جونیئرز کو جو تیری نگرانی میں تھے، جو تیری رہنمائی میں تھے، جو تیری رہبری میں تھے، جو تیرے ماتحت کام کرتے تھے، انہیں دین کتنا سکھایا، انہیں اسلام کتنا سکھایا، انہیں مذہب کتنا سکھایا، انہیں ایمان کتنا سکھایا، انہیں شریعت کتنی سکھائی، انہیں اسلام و دین تو نے کتنا پڑھایا. پوچھا جائے گا. اگر آج والد ہے اس سے بھی پوچھ ہوگی تو نے بچے پیدا کرنے کے لیے شادی تو کر دی تھی، جب بچے پیدا ہو گئے تھے تو نے بچوں کو دین کتنا پڑھایا تھا. والدہ ہے اس سے پوچھو گی تو نے اپنی اولاد کو کتنا پڑھایا تھا. یاد رکھیں اگر ہم ماں باپ بیٹھے ہیں، اگر ہم پیرنٹس ہیں اپنے بچوں کے، تو پھر ہمیں چاہیے جب ہم ان کی تربیت کرتے ہیں کہ بیٹا یہ تیری اماں ہے، اس سے عزت سے بات کر، تیرا چاچو ہے اس سے عزت سے بات کر، یہ تیرا پڑوسی ہے اس سے عزت سے بات کر، یہ تیرا استاذ ہے اس سے عزت سے بات کر. وہی ان کا عقیدہ بتانا ہوگا. توحید کسے کہتے ہیں، رسالت کسے کہتے ہیں، معیار صحابیت کسے کہتے ہیں، عظمت اہل بیت کسے کہتے ہیں، عقیدہ ختم نبوت کسے کہتے ہیں. ہماری ذمہ داری ہے یہ ہمیں بتانا، سمجھانا، سنانا، یاد کروانا، پڑھوانا، ان کو اس پہ چلانا ہماری ذمہ داری ہے. ورنہ ہم یوں سمجھیں کہ جی ہم نے جلسہ سنا ختم نبوت زندہ باد زندہ باد، ذمہ داری پوری. جی نہیں، ذمہ داری تب ہے جب آگے بتاؤ، ذمہ داری تب ہے جب آگے سناؤ، ذمہ داری تب ہے جب گھر جا کے آپ بتائیں. صرف یہ نہ بتائیں کہ جی رات کے 12 بجنے والے تھے، مفتی عبد الواحد قریشی نے بڑا اچھا بیان کیا، لوگوں واہ واہ کیجیے. یہ نہیں ہے. ہم گھر جا کر اپنے گھر والوں کو بتائیں کہ عقیدہ ختم نبوت کیا ہے، اس کے دلائل کیا ہیں، قرآن میں کہاں ہے، فرمان میں کہاں ہے. سنیں، میں نے ایک آیت اور ایک حدیث پڑھی ہے. میں اس عقیدہ ختم نبوت پر آپ کی خدمت میں سمجھانے کے لیے اس سے آگے دلائل پیش کرنے لگا ہوں. توجہ میری طرف رکھنا. میرے دوستو، عقیدہ ختم نبوت کو سمجھانے کے لیے جو آیت بھی آ گئی، حدیث پاک بھی آ گئی، آؤ میں اگلا جملہ پیش کر رہا ہوں. عقیدہ ختم نبوت پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ مضبوطی دکھائی ہے، کبھی نرمی نہیں دکھائی. ایک شخص تھا جس کا نام تھا مسلمہ. یہ رہنے والا تھا بنو حنیفہ علاقہ یمامہ کا. آج بھی یمامہ سعودی عرب میں موجود ہے. یمامہ کی سٹی کو آپ گوگل میپ پہ سرچ کریں تو مدینہ طیبہ سے یمامہ کا سفر 1000 کلومیٹر سے زیادہ بنتا ہے. یہ ریاض سے 100 کلومیٹر کے فاصلے پہ ہے، جو کیپٹل آف دا کنگڈم سعودی عرب کا دارالخلافہ ہے، دارالحکومت ہے، اس سے بھی 100 کلومیٹر آگے ہے. یہ وہاں کے علاقے کا رہنے والا یمامہ رسول اللہ کے یمامہ کا رہنے والا مسلمہ رسول اللہ کے پاس آیا، ایز اے گیسٹ آیا.
مہمان کے طور پہ آیا اور آ کر یہ شخص کہنے لگا میں ایمان لانا پہ تیار ہوں، میں کلمہ پڑھنے پہ تیار ہوں، میں مذہب اسلام ماننے پہ بالکل ایگری ہوں، لیکن میری ایک شرط ہے۔ پوچھا گیا کیا شرط ہے؟ کہا جی شرط یہ ہے آپ کے بعد نبوت مجھ مسلمان کو ملے۔ وہ کہنے لگا رسول اللہ کے بعد نبی میں بنوں گا۔ حضرت پاک نے نفی میں سر مبارک کو ہلایا، فرمایا ایسا نہیں ہو سکتا کہ میرے بعد بھی نبوت جاری ہو۔ رب کریم نے میرے بعد نبوت کو ختم فرما دیا ہے، میرے بعد نبوت کو بند کر دیا ہے۔ seal of the every new prophethood after him۔ رسول اللہ کی ذات اقدس کے بعد door of messengering نبوت کے دروازے کو رب نے بند کیا ہے۔ کب تک کیا ہے؟ seal of the every new prophethood after him، اتنا بند کیا ہے کہ حضور پاک کے بعد کوئی نیا شخص اس دروازے کو کھول نہیں ہو سکتا۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام آخری نبی ہے، اس حد تک دروازہ بند ہے، اب نبوت ختم ہے۔ اس شخص نے کہا ٹھیک ہے اوکے، میں آپ کے بعد نبی پوری امت کا نہیں بنتا، میں آپ کے بعد نبی پوری دنیا کا نہیں بنتا، میں آپ کے بعد نبی پورے علاقے کا نہیں بنتا، صرف آپ مجھے میری فیملی کا نبی بنا دیجیے۔ میسنجر ایز اے جسٹ مائی فیملی اونلی، مجھے صرف اپنی فیملی، اپنی برادری، اپنے قوم، اپنے قبیلے کا نبی بنا دیجیے۔ میں اس سے آؤٹ میسنجرنگ نہیں مانتا، اس سے باہر نبوت نہیں مانتا۔ میرے دوستو رسول اللہ بڑے اخلاق والے ہیں، اللہ کے رسول کے اخلاق اتنے اعلیٰ ہیں کہ اللہ کا قرآن کہتا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، محبوب مصطفیٰ آپ کے اخلاق کو سلام ہے۔ رب نے قرآن میں اللہ کے نبی کے اخلاق کو سلامیاں پیش کی ہیں، لیکن اس کے باوجود کہ وہ مہمان تھا، اس کے باوجود وہ کلمہ لانے کا مدعی تھا، لیکن اس نے ختم نبوت پہ ڈنڈی مارنا چاہی تو میرے پاک پیغمبر نے جواب کیا دیا ہے؟ کھولیے صحیح بخاری جلد نمبر 2 کھولیے، کتاب المغازی کھولیے، باب وقت بنی حنیفہ کھولیے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی ہیں، رسول اللہ کے چچا کے بیٹے ہیں، رضی اللہ عنہما، ارشاد فرماتے ہیں یدہ جریدہ فهو ينقض صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا رسول اللہ کے ہاتھ مبارک میں ایک چھڑی تھی، جب مسلمہ بات کر رہا تھا حضور پاک اس چھڑی کے ساتھ زمین کو کرید رہے تھے، زمین کے اوپر یوں مار رہے تھے اور اس سے گفتگو بھی کر رہے تھے۔ اسی گفتگو کے دوران جب اس شخص نے نبوت پہ ڈاکہ مارنا چاہا، ختم نبوت پہ تھیف گیٹ اوپن کرنا چاہا، چوری دروازے کے ساتھ وہ کہنے لگا صرف میں اپنی فیملی کا نبی بننا چاہتا ہوں، کیا اس کی پرمیشن مجھے ہے؟ کیا اس کی اجازت مجھے ہے؟ تو رسول اللہ نے فرمایا مسلمان تو نبوت کے لیے فیملی کی بات کرتا ہے، یہ تو بڑی بات ہے، تو کلمہ پڑھ اور ختم نبوت کا انکار کر، اس کے بدلے میں نبوت نہیں، مجھ سے یہ چھڑی بھی مانگے گا تو محمد الرسول اللہ تمہیں یہ چھڑی بھی نہیں۔ مجھے بتائیے یہ رسالت آپ نے اتنی سختی کس کو نہیں آپ پہ فرمائی ہے؟ رسول اللہ کی نرمی تو آج دنیا کو لوگ بتاتے ہیں، بڑے نرم تھے ہمارے رسول اللہ، میں مانتا ہوں رسول اللہ کی نرمی میں شک کوئی نہیں ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عقیدے پہ مضبوطی بھی تو دکھائی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی مضبوطی پیش فرمائی؟ وہ مہمان تھا، ہو سکتا ہے کوئی کہہ دیتا نرمی کر لیں، جی کیا نرمی ہے؟ عقیدے میں کوئی ڈنڈی نہیں مارنے کی اجازت دی، یہ رسول اللہ نے عقیدے پر مضبوطی دی ہے۔ آج ہم لوگ عقیدہ ختم نبوت پہ ماننے والے ہیں تو اپنے آپ کو عقیدہ ختم نبوت پہ دلیل کی دنیا میں اسٹرانگ کر لو، مضبوط کر لو کہ جی اس عقیدے پر نو کمپرومائز آن دس میٹر، اس پر ہم کوئی آپ کی بات نہیں سن سکتے۔ آپ کس کو نہیں آپ پہ کہہ رہے ہیں؟ اور سنیں میں ایک جملہ سمجھانے کے لیے کہتا ہوں، کوئی بندہ اللہ کو مانے کہ اللہ خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، جبار ہے، جبروت ہے، قہار ہے، سب کچھ ہے، لیکن وہ کہے ساری چیزیں مانتا ہوں پر توحید نہیں مانتا کہ اللہ اکیلا ہے، تو وہ ابو جہل کی طرف مشرک ہے کیونکہ وہ توحید نہیں مانتا۔ اسی طرح جو بندہ نبوت کی جتنی تعریفیں کرے کہ حضور پاک علیہ السلام امام الانبیاء ہے، رسول اللہ کا رتبہ ہے، صاحب القرآن ہے، صاحب انبیاء ہے، رئیس الانبیاء ہے، تاج الانبیاء ہے، سرتاج انبیاء ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رب نے معراج کرایا ہے، حضور پاک علیہ السلام صاحب الہجرت والمعراج ہے، حضور پہ قرآن آیا ہے، نبوت پاک صلی اللہ علیہ وسلم صاحب الہجرہ ہے اور نبوت کی امامت، سب کچھ مانتا ہوں پر ختم نبوت نہ مانے، یہ بھی ابو جہل کی طرح بیمان، کیونکہ جو توحید نہ مانے تو اس نے کچھ نہیں مانا، یہاں ختم نبوت نہ مانے تو اس نے کچھ بھی نہیں مانا۔ بنیاد عقیدہ ختم نبوت ہے، اور اگر یہ نہ مانے، میں نے ابھی ایک جملہ کہا کہ قرآن کی کتنی آیتیں ہیں؟ 100، حدیثیں کتنی ہیں؟ 210،
تو اس کا مطلب ہے اگر ہم مان لیں کہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ حضور کے بعد نبوت جاری ہے تو 100 جگہ اللہ کی بات جھوٹی ہو جائے گی، 210 جگہ نبوت کا فرمان جھوٹا ہو جائے گا۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے، اللہ کی زبان بھی سچی ہے، مصطفیٰ کی زبان بھی سچی ہے، اللہ کا قرآن بھی سچا ہے، مصطفیٰ کا فرمان بھی سچا ہے، اللہ کی بات بھی سچی ہے، مصطفیٰ کی بات بھی سچی ہے۔ جیسے اللہ کی بات کے اوپر پہرا ہے ویسے مصطفیٰ کی گفتگو کے اوپر پہرا ہے۔ رب کا قرآن کہتا ہے وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، اللہ سے بڑھ کے سچ کوئی نہیں بول سکتا۔ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اللہ سے بڑھ کے سچا کوئی نہیں ہو سکتا۔ ایسے ہی میرے پاک پیغمبر نے فرمایا تھا، اشارہ کر کے صحابی کو بتایا تھا۔ سنن نبی داؤد جلد نمبر 2 کتاب العلم باب کتابت العلم کی حدیث ہے، حضور پاک نے اشارہ کیا فَأَوْمَا بِأَصْبَعِهِ إِلَىٰ فِيهِ، اپنی منہ مبارک کی طرف اشارہ کیا، فرمایا اے صحابی اکتب فوالذی نفسی بیدہ ما یخرج منہ الا حق، اس زبان سے جو بھی نکلتا ہے جب بھی نکلتا ہے حق نکلتا ہے۔ میرے پاک نبی کی زبان پہ بھی رب العزت کی سچائی کا پہرا ہے۔ تو جس بندے کے ہم مان لیں کہ وہ عقیدہ ختم نبوت پہ ڈنڈی مار رہا ہے تو 100 جگہ قرآن جھوٹا، نعوذ باللہ 200 جگہ نبوت کا فرمان غلط، مجھے بتائیں یہ اسلام میں رہے گا یا باہر چلا جائے گا؟ تو اسی لیے اس پر کوئی کمپرومائز نہیں۔ تیسری بات، چوتھی بات، میرے دوستو، عقیدہ ختم نبوت پہ اپنے اکابرین کو پڑھو، اپنے بزرگوں کو پڑھو، ہسٹری آف اسلام کو پڑھو کہ عقیدہ ختم نبوت پر کس طرح ہمارے اکابر نے قربانیاں دی ہیں۔ میں نے 3 باتیں کی، میں چوتھی بات شروع کر رہا ہوں، پھر 5ویں بات، 5 پوائنٹ دے کے بات ختم کروں گا۔ جیسے 5 نمازیں ہیں ویسے 5 پوائنٹ دماغ میں رکھنا۔ چوتھی بات، اپنے بڑوں کو دیکھیں کہ کس طرح انہوں نے عقیدہ ختم نبوت پہ کام کیا۔ آؤ میں ایک شخص کی بات کرتا ہوں، اس شخص کی جس کے لیے حضور نے فرمایا تھا لوگوں تمہیں بتاؤں اس دھرتی پہ سب سے نرم کون ہے؟ یا رسول اللہ بتائیں۔ وہ حدیث پڑھ رہا ہوں جو حدیث آپ ہر جمعے میں عالم سے یوں ممبر پر عصا ہاتھ میں پکڑ کے سنتے ہیں، ارحم امتی بی امتی، بولیے ہے یا نہیں؟ فرمایا ارحم امتی بی امتی ابو بکر، حدیث ہے یا نہیں؟ کیا ترجمہ؟ میری امت میں سب سے زیادہ نرمی جس کے اندر پائی جاتی ہے وہ ابو بکر ہے۔ نرمی؟ آؤ ذرا ابو بکر صدیق کے دروازے پہ چلتے ہیں اور پوچھتے ہیں امت کے سربراہ تو بتا ختم نبوت پہ نرمی دکھا دے۔ دور ابو بکر خلافت صدیقی شروع ہو چکی ہے اور مسلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کر دیا، وہ جس کو رسول اللہ نے ریجیکٹ فرمایا تھا اس بے ایمان نے دعویٰ کیا اور ابو بکر مدینے میں تڑپ کے رہ گئے۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ ابو بکر صدیق نے ایک جملہ فرمایا تھا، اَيَنْقُصُ الدِّينُ وَأَنَا حَيٌّ، فرمایا لوگوں دین کے اوپر لوگ چوری کا ڈاکہ مارے اور ابو بکر زندہ ہو، یہ 2 کام اکٹھے نہیں ہوتے۔ اور ابو بکر بکھرے شیر کی طرح اٹھے اور صحابہ کے مجمع کو اکٹھا کیا اور وہاں پر بھیجا اور جنگ یمامہ لڑی۔ اس جنگ میں رسول اللہ کے کتنے صحابہ شہید ہوئے ہیں؟ بولیے 1200 صحابہ۔ کتنے؟ پوری زندگی نبوی میں جتنی جنگیں ہوئی ہیں کل ملا کے 750 آدمی دنیا سے گیا ہے، کافر مسلمان ملا کے۔ اور ختم نبوت میں جب جنگ آئی تو صرف مسلمانوں کی شہادت 1250 ہے۔ میں نے اپنی آنکھوں سے یہ ماما کا میدان 2 مرتبہ جا کے دیکھا ہے، جبیلیہ میں بھی الخرج میں بھی۔ یہ دونوں ایریاز جو ہیں یہ ریاض کے سعودیہ کے دارالخلافہ کے، وہاں حضرت عکرمہ کی شہادت ہے، حضرت ابو دجانہ کی شہادت ہے، حضرت براء ابن مالک کی شہادت ہے، حضرت زید ابن خطاب کی شہادت ہے۔ بڑے بڑے لوگ، حضرت عمر کے بھائی ہیں زید ابن خطاب، آج بھی ان کے نام کی وہاں مسجد زید موجود ہے، روڈ موجود ہے شارع زید بن خطاب۔ حضرت عکرمہ ابو جہل کا بیٹا ہے، شہید حضرت عمر سے پہلے ہوا، کہا عمر ایمان لانے میں پہل تو نے کی تھی، جنت جانے میں پہل ہم نے کی ہے۔ ابو دجانہ جیسا شخص اس جنگ میں شہید ہوا ہے۔ براء ابن مالک 4 بچوں کو گھر چھوڑ کے گیا، موتیوں کی طرح خوبصورت بچے تھے، ان کے سر پہ ہاتھ پھیرا اور فرمایا بیٹا میں حضور پاک کی ختم نبوت پہ پہرے کے لیے جا رہا ہوں، رب نے چاہا تو حضور کے حوض کوثر پہ ملیں گے۔ ان لوگوں کو اپنی بیویاں پیاری نہیں تھی، انہیں اپنے بچے پیارے نہیں تھے، انہیں اپنے اولاد پیاری نہیں تھی، یہ رسول اللہ کی ختم نبوت پر پہرا دیتے ہوئے شہید ہوئے۔ 1200 رسول اللہ کے صحابہ شہید ہوئے ہیں جن میں 700 قرآن کے قاری ہیں اور 26,000 کافروں کو انہوں نے اپنی تلوار کی نوک پہ رکھا ہے۔
26,000 میں نے اس میدان کو دیکھا ہے جا کے. یہ اس شخص کے دور میں جنگ لڑی گئی ہے جس کے لیے حضور نے فرمایا امت میں سب سے نرم ہے. آپ کا ذوق تازہ ہے تو ایک بات کر لوں, سنیں گے؟ ذرا ترجمہ کریں نا اس حدیث کا. ارحم امتی بی امتی ابو بکر. میں ترجمہ کراتا ہوں, سنو. یہاں امت کا لفظ 2 دفعہ ہے. ارحم امتی بی امتی ابو بکر. کیا مانا؟ 2 دفعہ امت کا کیوں آیا؟ سنیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو سمجھانا چاہتے ہیں, میں مثال دے رہا ہوں کہ ترازو کے 2 پلڑے ہوتے ہیں. کمپٹیشن کرنا ہے نا, مقابلہ کرنا ہے, سمجھانا ہے. آؤ دیکھتے ہیں. ترازو کے ایک پلڑے میں پوری امت کی نرمیاں رکھتے ہیں, پوری امت کی شفقتیں رکھتے ہیں, پوری امت کا حوصلہ رکھتے ہیں, پوری امت کی جتنی نرمی اکٹھی ہے سب کی ملا کے اکٹھی کر دو. پوری امت کی نرمیاں ایک طرف, اور دوسرے پلڑے میں ابو بکر کی نرمی ایک طرف. اب تولو, کیسے تولے گا؟ تو حضور نے فرمایا ارحم. ابو بکر کیا ہے؟ راحم. راحم نہیں, ارحم. ایک ہوتا ہے شریف, ایک ہوتا ہے اشرف, ایک ہوتا ہے جمیل, ایک ہوتا ہے اجمل, ایک ہوتا ہے حسین, ایک ہوتا ہے احسن. یہاں ہے ایک ہے رحم, ایک ہے ارحم. جمیل خوبصورت, اجمل اس سے بڑھ کے خوبصورت, شریف شریف, اشرف اس سے بڑھ کے شریف, حسین خوبصورت, احسن اس سے بڑھ کے خوبصورت. اسی طرح ارحم ہے. یہ عربی زبان میں لفظ ہے جسے کہتے ہیں اس میں تفضیل. انگلش میں کہتے ہیں سپرلیٹو ڈگری ورڈ. اس سے بڑا لفظ نہیں ہے. ابو بکر کے لیے فرمایا کہ پوری امت کی شفقتیں ایک طرف, ابو بکر کی نرمی ایک طرف. یہ بندہ اپنی نرمی میں پوری امت سے بھی آگے بڑھ جائے. ارحم امتی بی امتی ابو بکر. یہ اتنا نرم ہے, اس کے دور میں 1200 صحابہ پیغمبر کے ختم نبوت پہ پہرا دیتے ہوئے دنیا سے گئے. یہ ہے غیرت اسلامی کا. اس لیے میں نے کہا اپنے بزرگوں کو پڑھو, اپنے اکابر کو پڑھو, اپنے بڑوں کے کردار کو پڑھو. وہ قومیں کبھی ضائع نہیں ہوتی جو اپنی ہسٹری کو یاد رکھتی ہے, فراموش نہیں کرتی. ہمیں اپنی ہسٹری یاد کرنی چاہیے. ہماری ہسٹری جو ہے وہ امریکہ اور انگلینڈ اور پیرس اور کینیڈا اور UK کے ساتھ جڑی ہوئی نہیں ہے. ہماری ہسٹری جڑی ہے تو مدینے والے محمد رسول اللہ کے ساتھ جڑی ہے. حضور پاک کا گھرانہ پیغمبر کی اہل بیت سے جڑی ہے. رسول اللہ کا یارانہ پیغمبر کے صحابہ سے جڑی ہے. چوتھی بات, 5ویں اور آخری بات, توجہ. اس پر ہمارے بر صغیر میں 5 تحریکیں پیش ہوئی ہیں. میں 5 تحریکیں بر صغیر کی پیش کر رہا ہوں ختم نبوت پہ. آج کے دور میں 1924 میں ایک بچی کا نکاح ایک شخص سے ہو گیا تھا. 1924 وہ شخص قادیانی ہو گیا بعد میں. تو جس نے نکاح کیا تھا اس نے جا کے عدالت میں کیس کر دیا کہ جی طلاق تو ویسے ہی ہو گئی ہے, کافر ہو گیا, لہذا قانونی طور پہ, کانسٹیٹیوشنلی, آئینی طور پہ میری بچی کی گلو خلاصی کا آرڈر جاری کیا. احمد پور شرقیہ ضلع بہاولپور, اس وقت بہاولپور ریاست تھی. تو ریاست بہاولپور میں سے پہلے جب احمد پور شرقیہ کی لوئر کورٹ میں یہ مسئلہ چلا تو جج انگریز تھا, برٹش لا اس وقت چل رہا تھا. تو انگریز جج اپنے قادیانیوں کو ریلیف دیا کیونکہ قادیانی انگریز کا خود کاشتہ پودا ہے, انگریز کا لگایا ہوا نبی ہے. تو اس نے کہا جی نہیں, یہ دونوں مسلمان ہیں, کلمہ پڑھتے, لہذا بچی دے دو اس کو. ہسبینڈ اپنی وائف کو لے کر جائے, لیکن اس کا باپ ڈٹ گیا کہ جی میں نکاح کے لیے دیا تھا, زنا کے لیے نہیں دیا, نہیں دوں گا میں اپنی بچی. وہ نظر ثانی میں گیا, جسے کہتے ریویو پٹیشن, وہ وہاں گیا اور اس نے جا کے بہاولپور کی بڑی عدالت میں جج محمد اکبر خان, اللہ اس کی قبر پہ کروڑوں اربوں رحمت نازل فرمائے, اس کی عدالت میں جا کے کیس کو دائر کر دیا. اور یہ استغاثہ کے طور پہ وہاں پہنچا. اس وقت جو بہاولپور کے نواب تھے, نواب محمد صادق رحمت اللہ علیہ, اس نے کہا جی میری ریاست میں رسول اللہ کی عزت پہ کیس آیا اور ہم پیچھے رہے. وہ شخص اٹھا, اس نے راس کماری کی چوٹی, وہ انڈیا کے آخری کنارے سے لے کر چترال کی چوٹیوں تک, اس نے ایک ایک جگہ وکلاء کو, علماء کو اکٹھا کیا کہ آؤ عدالت میں کیس لڑیں گے. اور پھر یہ کیس چلا ہے 11 سال تک. 1924 سے 1935 یہ کیس چلا ہے. آج 2024 ہے, میں 100 سال پہلے کی تاریخ آپ کو دے رہا ہوں. یہ جب کیس چلا اس میں وہ بھی آئے, مسلمان بھی آئے, وکلاء, علماء, بحثیں چلتی رہی, ڈیبیٹ ہوتی رہی. آخر میں آ کے قادیانیوں نے ایک اپنے مناظر کو لایا جس کا نام تھا جلال الدین شمس. بہت ظالم آدمی تھا, جھوٹ بولتا تھا, بڑا چرب زبان تھا.
تو مسلمانوں نے کہا کس کو لائے؟ تو سب کی نظریں اس وقت دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث مولانا انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ پہ کہ حضرت جی آپ تشریف لائیے. سب مسلمانوں کے مکاتب فکر، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث سارے اکٹھے تھے. سب کی ایک آواز تھی کہ ختم نبوت کے لیے ہم ایک ہیں. علامہ انور شاہ تشریف لائے، عدالت میں کھڑے ہوئے. 25 فروری 1932 کا جمعہ حضرت نے بہاولپور کی صادق مسجد میں پڑھایا. آج بھی وہاں تاریخ لکھی ہوئی ہے. تو جج کے سامنے جب حوالہ جات پیش ہوئے تو قادیانی نے ایک کتاب پیش کی، فواتح الرحمود مسلم الثبوت کی شرح. علامہ انور شاہ نے جب اس کا حوالہ سنا، ان کے پاس کتاب نہیں تھی، بیماری کے عالم میں آئے تھے، فرمانے لگے جج صاحب یہ جھوٹ بولتا، یہ لفظ اس کتاب میں نہیں ہے. جج نے کہا مولانا آپ کس بات پہ کہہ رہے ہیں؟ وہ تو ود ایویڈنس پڑھ رہا ہے، اس کے ہاتھ میں کتاب ہے. فرمایا ٹھیک ہے میرے ہاتھ میں کتاب نہیں ہے، اس کے ہاتھ میں کتاب ہے، لیکن مجھے اللہ کی عظمت کی قسم، رسول اللہ کی غیرت کی قسم، میں نے 35 سال پہلے اس کتاب کو پڑھا تھا. کہا میں اولاد علی ہوں، آل نبی ہوں، میری رگوں میں نبوت کا خون ہے. میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں 35 سال پہلے کا مطالعہ ہے میری، لیکن اس کتاب میں یہ لفظ نہیں ہے. جج نے کہا اگر وہ اس کتاب سے لفظ نکال دے، فرمایا انور شاہ ابھی اپنی موت لکھ دے گا، مجھے پھانسی پہ چڑھا دینا، ہینگنگ ٹو دا ٹل ڈیتھ، لٹکا دینا مجھے. جزاکم اللہ. انور شاہ کاشمیری زندہ باد، انور شاہ کاشمیری زندہ باد، اکابر علماء دیوبند زندہ باد، صحابہ زندہ باد، صحابہ زندہ باد، صحابہ زندہ باد، صحابہ زندہ باد، جہاد زندہ باد، اسلام زندہ باد، تکبیر اللہ. جزاکم اللہ خیر. میرے دوستو، علامہ انور شاہ کا جب یہ لفظ آیا اور اس سے کتاب مانگی گئی کہ آپ بائی بک پڑھ رہے ہیں دکھائیں، وہ عبارت پیش نہیں کر سکا. وہ کہتے ہیں نا بڑے بے آبرو ہو کر تیرے کوچے سے ہم نکلے. پھر جج محمد اکبر خان سمجھ گیا پورے کیس کو، وہ 11 سال سے اسٹڈی کر رہا تھا. تو اس نے کہا جی ٹھیک ہے فیصلہ محفوظ ہو گیا، اب آپ تفصیلی فیصلہ لکھیں گے. علامہ انور شاہ جانے لگے تو نواب صاحب کو کہا نواب صاحب رب نے زندگی بخشی تو فیصلہ سننے خود آؤں گا. کہ حضرت آپ یقین سے کہتے ہیں؟ فرمایا مجھے چڑھتے سورج کی طرح یقین ہے فیصلہ رسول اللہ کے حق میں آ گیا. کہ چڑھتے سورج کی طرح یقین ہے. کہ اگر فوت ہو گیا تو میری قبر پہ فیصلہ سنا دیں. اتفاق حضرت کا انتقال ہو گیا، فیصلہ ان کی قبر پہ سنایا گیا. یہ میرے اکابر کی تاریخ ہے، اس پر 3 جلدوں میں کتاب چھپ چکی ہے. حضرت مولانا اللہ وسایہ دامت برکاتہ العالیہ نے مقدمہ بہاولپور کے نام سے 3 جلدیں چھاپی ہیں. آپ کے ہر گھر میں یہ کتاب ہونی چاہیے. اس کا فائدہ پتہ کیا ہے؟ ہم تو پڑھیں گے، ہمارے بچے چھوٹے بھی ہوں گے نا، لیکن وہ دیکھیں گے ابا جان اس کتاب کی بڑی عزت کرتے ہیں، امی جان اس کتاب کی بڑی عزت کرتی ہیں. کل وہ بڑے ہوں گے تو اس کو پڑھیں گے اور تمہاری قبر میں ٹھنڈا تمہیں محسوس ہوگا. اس لیے اپنی نسلوں کو کچھ دے کے جاؤ. ٹھیک ہے، آؤ اس کے بعد آگے 1953 ہے، وہی آپ کا لاہور ہے. یہ مسجد وزیر خان ہے نا؟ آپ مجھے بتائیں وہاں تحریک نہیں اٹھی تھی 1953 میں؟ پتہ ہے 1 ملین پیپل، 1 ملین آدمی گھر سے بے گھر ہوا، 1 لاکھ آدمی زخمی ہوا اور 10,000 جوان شہید ہوئے. خواجہ ناظم الدین اس وقت وزیر اعظم تھا اور انہوں نے ختم نبوت کے متوالوں پہ گولیاں چلائیں تو عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی قیادت میں مسلمانوں نے اپنے سینے کے بٹن یوں کھول دیے کہ تمہارے پاس تمہاری ان میگزینوں میں اتنی رون اور گولیاں نہیں ہیں جتنی مسلمانوں کے لیے محمد الرسول اللہ کے واسطے پیش کرتے کہ سینے ہیں. کس کو نہیں آپ پہ چلتے؟ اس دن اس لاہور کی گلیوں میں خون، نالیوں میں پانی نہیں، خون بہ رہا. یہ تحریک پاکستان میں چلی اور پھر اس کے بعد 1974 آیا ہے.
جس کی الحمدللہ ہم گولڈن جبلی بنا چکے ہیں. یہ آپ کے مینار پاکستان پر 7 ستمبر 2024 ابھی اتفاق کی بات جب قادیانیوں کے لیے قومی اسمبلی میں منجی ٹھوکی گئی تھی نا، اس وقت بھی 7 ستمبر 2024 بروز ہفتہ تھا. اس دفعہ بھی 7 ستمبر 2024 بروز ہفتہ تھا. یہ 50 سال کی گولڈن جبلی ہم نے منائی ہے. تو اس وقت تمام مکاتب فکر، جتنے ہمارے مکتب فکر ہیں، جتنے اسکول آف تھاٹ ہیں، سارے یہ اکٹھے تھے وہاں قومی اسمبلی میں. اور قائد ملت اسلامی حضرت مولانا مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ کی قیادت میں اکٹھے تھے. وہاں قادیانیوں کو بلانے کے لیے مفتی صاحب کہتے ہیں میں نے دل میں کوشش کی جو قادیانی بھی آیا تھا کہ ہم ان سے بات کریں. تو جناب ذوالفقار علی بھٹو نے ہمیں بلایا اور آ کر ہمیں کہا کہ جی میری دراز میں ایک اپلیکیشن ہے. قادیانیوں نے کہا کہ ہمارے خلاف مولوی تقریریں کرتے ہیں، کسانوں بلاؤ اسمبلی. تو ان کو بلائیں. مفتی محمود رحمۃ اللہ فرماتے ہیں میری ماں نے مجھے دودھ پلایا ہی آج کا دن دیکھنے کے لیے تھا. 1 منٹ لیٹ نہ کر انہیں بلائیں. پھر انہیں بلایا گیا. 13 دن بات ہوئی اسمبلی میں. 13 دن. آؤ قادیانیوں جرت کرو، اپنے کفر کو اسلام کے نام پہ پیش کرو. وہاں جھوٹ بولا گیا سب کچھ. حالانکہ قادیانی وہاں قومی اسمبلی میں آئے تھے نا، سر پہ پگڑی، اوپر جبہ، ماتھے پر کلمہ طیبہ کی پٹی. اللہ کا نام آئے نا یوں کہیں جل جلالہ، حضور کا نام آئے تو سینہ جھکا کے کہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. حضرت مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ ہمارے کابر میں بریلوی مکتب فکر سے مولانا شاہ احمد نورانی رحمہ اللہ، یا اسی طرح حضرت پروفیسر غفور رحمہ، جتنے ہمارے بزرگ تھے یہ سارے پریشان ہو گئے کہ یار اسمبلی دے لوگ تھے، سادے لوگ نے کتنے پریشان نہ ہو جائے پہ بڑے مسلمان تھے آئے لگ دینے. وہ پریشان ہو گئے کہ اسی مولوی کوئی ٹوپی پا کے بیٹھے تھے، کسی سر تے پگڑی ہے، کسی سر تے کوئی نہیں. یہ تے سارے باوردیا کے اتنے بہ گئے نا، کی کریے؟ پریشان ہو گئے. حضرت مفتی محمود رحمۃ اللہ فرماتے تھے میں راتوں کو تہجد میں اٹھ کے روتا تھا کہ اللہ ہمارے اعمال نہ دیکھ، رسول اللہ کی ذات کو دیکھ. اللہ ہمارے اوپر رحمت کر، ہم نبی کے وکیل بن کے آج لڑ رہے ہیں. 13 دن اسمبلی میں پاس ہوئی. مفتی صاحب نے جب ایک حوالہ پیش کیا نا کہ مسلمانوں ایک جملہ بتاؤ، جتنے ہم نے بیٹھے ہیں کہ جی پوچھیں تو بتاؤ تمہاری ماں نے تمہارے ابا کے ساتھ دھوکہ کیا تھا؟ کہ جی کیا مطلب؟ کہ تم حلالی ہو یا حلالی نہیں ہو؟ کہ جی ہم حلالی ہیں. ہماری ماں نے ہمارے والد کے ساتھ دھوکہ نہیں کیا. اچھا ایک حوالہ تو سنو، ایموشنل نہ ہو جاؤ. یہ مرزے کی کتاب ہے. مرزا لکھتا ہے جو مجھے مانتا ہے وہ حلالی ہے، جو مجھے نبی نہیں مانتا اس کی ماں نے اس کے باپ سے دھوکہ کیا. یہ جب حوالہ پیش ہوا نا اور کہا اس قادیانی سے پوچھو مرزا ناصر سے، ان کی کتاب نہ ہو، حوالہ ان کا نہ ہو، پبلشر ان کے نہ ہو، مفتی محمود کو پھانسی پہ لٹکا دے. اور پھر حوالہ میچ کر گیا. بات انہی کی تھی. سب کچھ پورا ہوا تو جو لوگ ان کے جبے کبے دیکھ کے بیٹھے تھے نا انہوں نے سمجھ آ گئے اندر ادھر کالے نہیں آئے، اندر کا معاملہ کچھ اور ہے. تو وہ پھر کیا ہوا 7 ستمبر 1974 جب آخری رات تھی سب کو سمجھ آ گیا. جناب ذوالفقار علی بھٹو اس وقت وزیر اعظم پاکستان تھے. ایز اے پالیٹکس آپ ان کے ساتھ اختلاف کر سکتے ہیں، پیپلز پارٹی سے آپ کو بھی اختلاف ہو سکتا ہے، ہمیں بھی ہو سکتا ہے، میں اس کی بات نہیں کر رہا، لیکن میں ختم نبوت میں اس کے کام کو آج بھی سلام کرتا ہوں. چاہے جو بھی ہو جماعتوں کی بات، عقیدہ ختم نبوت پہ اس نے مجاہد ختم نبوت بن کے کام کیا تھا. حضرت مفتی محمود رحمۃ اللہ فرماتے ہیں رات کو میرے پاس آئے، صبح فیصلہ تھا اور رات کو آ گیا وزیر اعظم MNA لاجز میں ہمارے پاس. میں پریشان ہو گیا کہ اکیلا آیا کیا کہنا چاہتا ہے، ساری باتیں تو طے ہو چکی ہیں. تو وہ آ کر بیٹھا اور اس نے کہا مفتی محمود صاحب پیپلز پارٹی کا نمائندہ جمعیت علماء اسلام کے پاس نہیں آیا، تو ہے رسول اللہ کا وارث عالم، میں ہوں امتی، ایک امتی نبی کے وارث سے ایک مسئلہ پوچھنے. کہ جی کیا؟ تو میرے اوپر بہت دباؤ ہے. بھٹو کے لفظ ہوتے تھے نا وائٹ ایلیفینٹ امریکہ کے لیے، کہ وائٹ ایلیفینٹ سے لے کر اس اسٹیبلشمنٹ کا دیانی تک یہ سب کو میرے اوپر دباؤ ہے کہ یہ کام نہ کرنا. لیکن میں گناہگار ضرور ہوں پر اپنے آقا کا غدار نہیں ہے. کہ مجھے ایک بات بتائے اللہ، کہ مجھے بتاؤ کیا میں یہ فیصلہ لکھ لوں صبح آئین قانون کیسا بن جائے گا، کیا مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش ملے گی؟ حضرت مفتی فرماتے ہیں میری آنکھوں میں آنسو. اور میں نے اسے کہا کہ آج اللہ نے تجھے اختیار دیا ہے، آج تیرے ہاتھ میں پاور ہے، اس پاور کو رسول اللہ کے لیے استعمال کر، تمہیں جام کوثر اسپیشل پلایا جائے. اس نے کہا جی بہت اچھا. ایک قطرہ پانی کا نبی اور اٹھ کے چلا گیا. میں نے کہا جی میں مسئلہ پوچھ رہا ہوں. اور صبح جب ووٹنگ ہوئی نا
سب کے سامنے حوالہ جات آ گئے تھے. آپ یقین مانیں مسلمان تو مسلمان، ہمارے اقلیتی ممبروں نے بھی ہاتھ کھڑا کر کے ختم نبوت کی تائید کر دی. اور یہ 1974 میں ان کی منجی ٹھوکی گئی تھی. اور پھر اس کے بعد 1984 میں صدارتی آرڈیننس حضرت خواجہ خان محمد رحمۃ اللہ کی قیادت میں آیا. اور پھر سب کے بعد آخر میں یہ جو ابھی ہمارے چیف جسٹس نے پہلے غلط فیصلہ دیا، پھر نظر ثانی میں غلطی کی، اور پھر اب ماشاءاللہ صحیح فیصلہ آیا. اس کی تاریخ بھی سنا دوں. 6 فروری 2024، 2 دن بعد الیکشن تھے. 8 فروری کو ختم نبوت کے خلاف فیصلہ آ گیا. انہوں نے تو شاید سمجھ لیا ہو کہ جی مسلمان الیکشن میں گیما گیمی نہیں ہے، زندہ باد مرد آباد کے چکر میں ہے، اسی اپنی رش ٹریفک آگے کر لینی ہے. مسلمان جتنا بھی گیا گزرا ہو نا، وہ رسول اللہ کا غدار نہیں ہو سکتا. وہ گناہگار، خطاکار، روسیاکار ضرور ہے، پر آقا کا غدار نہیں ہے. گناہگار ہونا اپنی جگہ، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم حضور کے ساتھ غداری کریں گے. پھر مسلم قوم اٹھی، گھروں میں عورتوں نے دعائیں کی، باہر مردوں نے اسٹرائکس کی، سب کچھ. اور سب سے پہلے جس نے آواز اٹھائی ہے میڈیا پہ، آج اگر ہم ان کا نام نہ لیں تو پھر انصاف سے نہیں ہوگا کام. قائد ملت اسلامی حضرت مولانا فضل الرحمان. نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت، قائد جمعیت حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب، قائد جمعیت حضرت مولانا فضل الرحمان، جمعیت الواحد قریشی صاحب. حضرت مولانا نے پریس کانفرنس کی نا، اور اس پر بات، جمعیت علماء اسلام زندہ باد، علماء اسلام زندہ باد. حضرت مولانا نے جب پریس کانفرنس کی اس پر کہ چیف جسٹس نے غلط فیصلہ دیا اور اس نے آئین کو وائلیٹ کیا، اس میں آئین کی وائلیشن موجود ہے. بڑے بڑے لوگ بول رہے تھے میڈیا پہ بیٹھ کے بھی، اسکرینوں پہ بیٹھ کے، مولوی فضل الرحمان اپنی شکست کا بدلہ لے رہا ہے، اسے ووٹ نہیں مل سکے. وہ اللہ کے بندے، یہ مفتی محمود کی اولاد ہے. کل اس نے قادیانیوں کی منجی ٹھوکی تھی، آج یہ ٹھہرا ہے. لیکن مولانا متاثر نہ ہوئے، چلتے رہے. اور پھر وہ وقت آیا ہے 22 اگست 2024، بروز جمعرات، وہ وقت آیا. میں اس دن عمرے سے واپس آ رہا تھا. 3 دن پہلے اعلان ہو گیا کہ فلاں 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 نام دیے، اس پالیٹکس کو، اس مولوی کو، اس عالم کو بلا رہا ہے چیف جسٹس آئے. نظر ثانی بھی ہو گئی تھی. میں آئین کو جانتا ہوں، میں نے الحمدللہ LLB مکمل کیا ہوا ہے اپنے BA کے بعد، فل ایڈوکیٹ ہوں الحمدللہ. میں جانتا ہوں پاکستان میں ریویو پٹیشن پہ ریویو پٹیشن نہیں ہو سکتی، کبھی نظر ثانی کے بعد دوسری نظر ثانی نہیں ہے. لیکن جب بلایا گیا تو سب نے سمجھا فضول ٹاسک ہے، اور پتہ نہیں اب چیف جسٹس ماننے والا نہیں، بس سڑکوں پہ تحریک چلائیں گے. لیکن اللہ کے ہاں تقدیر کچھ اور لکھی جا چکی تھی. میں جب وہاں طواف میں تھا، خدا کی قسم میں نے لوگوں کو روتے دیکھا. ایک فیملی مجھے ملی، وہ کہنے لگے میری چھوٹی چھوٹی بچیوں نے اور بچوں نے بھی آج روزہ رکھا ہے کہ عدالت میں کل تاریخ ہے اور حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب نے جانا ہے اور باقیوں نے جانا ہے، اللہ ختم نبوت کے عقیدے کی لاج رکھے. میں نے روتے دیکھا ہے لوگوں. جب حضرت میں پاکستان پہنچا نا تو پھر آئین قانون کا فیصلہ سامنے تھا. حضرت مولانا جب وہاں گئے، میں خود گیا حضرت کے پاس، میں نے کہا میں آپ کے منہ سے سننا چاہتا ہوں بات ہوئی کیا. اور انہوں نے مجھے وہاں بتایا. آپ اور ہم سب نے اسکرینوں پہ دیکھا. چیف جسٹس نے کہا کہ یقیناً ہم سے غلطی ہوئی، ہم نے آپ کی تحریروں کو نہیں پڑھا، آپ ہماری رہنمائی کریں. شیخ الاسلام مولانا مفتی محمد تقی عثمانی دامت برکاتہ نے ترکیہ سے بیٹھ کے لائیو گفتگو میں انہیں سمجھایا تو اس نے اپنی غلطی مانی. کہ جی میری غلطی کہ میں آپ کو ان باتوں کو پڑھ نہیں سکا تھا. حضرت مولانا اپنا موقف دے کے واپس جانے لگے تو اس نے کہا جی احسان کیجیے، جب تک سماعت جاری ہے آپ نہ جائیے، آپ یہاں بیٹھیے. یہ ڈیسیجن اس وقت بھی میری گاڑی میں موجود ہے، ابھی بھی میں آپ کو دکھا سکتا ہوں. اور اس وقت میرے پاس موبائل میں ڈیسیجن موجود ہے. آپ سپریم کورٹ کی ویب سائٹ پر 10 صفحات اور 31 نمبر کے ساتھ جو فیصلہ آیا اس کو پڑھ لیں. اس کا 2 نمبر پہ اس نے لکھا ہے کہ میں نے جتنے پالیٹکس کو نوٹس جاری کیا تھا کہ تم آؤ سیاستدانوں کو، ان میں آیا ہے تو اکیلا فضل الرحمان. یہ لفظ ہے 2 نمبر میں. لوگ کہتے ہیں کہ فلاں فلاں، میں تبھی کہتا ہوں لوگوں جب تم باقی معاملات میں باتیں کرتے ہو نا تو وہاں یہ بھی دیکھ لو کہ کون شخص ہے جو ہمارے عقیدہ ختم نبوت کی جنگ میں ہے. مولانا بیٹھے رہے اس کے پاس، شام تک بیٹھے رہے، ہر جگہ اس نے رہنمائی مانگی، دی. اور پھر شام کو واپس آئے اور فرمایا کہ انشاءاللہ تعالیٰ عقیدہ ختم نبوت کی جیت ہوگی. اب 10 اکتوبر 2024
آج 13 ہے، 3 دن پہلے فیصلہ آ چکا ہے اور میں نے پورا فیصلہ ایک ایک لفظ پڑھا، تینوں فیصلے، پہلا پڑھا تھا، ریویو پٹیشن بھی پڑھی ہے، پھر بعد والا بھی پڑھا۔ اس میں چیف جسٹس نے عدالت فیصلہ سننے کی گنجائش نہیں ہے، لیکن یہ تیسرا فیصلہ نہ سمجھا جائے بلکہ اپنی غلطی کی درستگی سمجھا جائے۔ اور پھر اس نے لکھا کہ میرے پہلے 2 فیصلے کلعدم ہیں، غلط ہیں، یہ فیصلہ ان کی جگہ لے رہا ہے۔ اور پھر اس کے بعد لکھا کہ میرے فیصلے کو دنیا کی کسی عدالت میں بطور نظیر پیش نہیں کیا جا سکتا۔ یہ ہمارے اکابرین کی ختم نبوت پہ قربانی ہے۔ تو میرے دوستو، پوری گفتگو کا خلاصہ میں نے آپ کی خدمت میں اس بنیاد پہ رکھا، سب سے پہلے اللہ کا قرآن، پھر حضور پاک کا فرمان، تیسرے نمبر پہ صحابہ کا عمل، چوتھے نمبر پہ اپنے اکابرین کا کردار، اور 5ویں پوائنٹ پر آج تک کے اس فیصلے کی بات میں نے آپ کی خدمت میں رکھی ہے، اس بنیاد پر کہ ہم اس ہسٹری کو یاد کریں گے اور انشاءاللہ تعالیٰ عقیدہ ختم نبوت اپنے گھر میں بھی سنائیں گے، اپنے دوستوں کو بھی بتائیں گے، اپنی جو ہے نا کیا کہتے ہیں سوسائٹی میں بھی سنائیں گے، اپنی فرینڈشپ میں بھی بتائیں گے۔ کریں گے؟ جتنے حضرات بیٹھے ہیں کریں گے انشاءاللہ۔ اگر آپ ہاتھ کھڑا کر کے وعدہ کریں تو رات کے اس پہلو، رات کے اس وقت میں فرشتے ہمارے اعمال میں لکھیں گے کہ ہم عقیدہ ختم نبوت کو پھیلائیں گے، عقیدہ ختم نبوت پہ دل و دان سے چلیں گے، اس پر مال خرچ کرنا پڑا کریں گے، اولاد لگانی پڑی لگائیں گے، صلاحیتیں لگانی پڑی لگائیں گے، ہم مال لگانے پڑے لگائیں گے، اولاد اوقات لگانے پڑے ہم لگائیں گے، ہم گلی گلی پھیلائیں گے، چوک چوک پھیلائیں گے، چوراہے تک جانا پڑا جائیں گے، جس جگہ ختم نبوت کے لیے چلنا پڑا ہم چلیں گے۔ جزاکم اللہ تعالی۔ اگر آپ کا یہی جذبہ ہے تو میں یہ بات کر کے بات ختم کر رہا ہوں، جاؤ جا کے مہر تاباں سے کہہ دو اپنی کرنوں کو گن کے رکھے، میں اس جہاں کے ذرے ذرے کو خود چمکنا سکھا رہا ہوں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔